پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ہماری رہائش جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ اگر ہم اپنے ملک سے، پاکستان سے بغیر احرام کے آئیں اور مکے سے گزر کے اپنے مقام پہ چلے جائیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، چونکہ آپ مکے کی نیت سے ہی نہیں آئے، آپ اپنے گھر کی نیت سے آئے ہیں اور وہ حرم کے باہر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، طائف سے بھی کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام اسد ہے۔ میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے۔ کسی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بھئی نظر بد اگر لگ چکی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ نون والقلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ پڑھ کے دم کیا کریں، انشاءاللہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت والوں کا مسجد زیر تعمیر ہے۔ اگر اس میں کوئی شیعہ مدد کرنے کے لیے پیسے دیتے، لے لیں، بالکل لے لیں، اس سے لیٹرین وغیرہ بنوا دیں۔ نہیں، یہ مسئلہ ہے، میں نے گھر سے نہیں بتایا کہ جیسے سود کے پیسے ہمارے بینک میں پڑے ہیں، اب سود لینا تو جائز نہیں ہے، تو علماء نے کہا کہ لے لو ان سے، نہیں لے گئے تو بینک کھا جائے گا نا، وہ تو پہلے سود سے پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ لے کر ایسے مقام پہ خرچ کرو جیسے حمام ہے، لیٹرین ہے، یا کوئی بالکل فقیر مسکین ہے ان کو دے۔ تو اس لیے آپ یہ پیسے تو لے لیں، لیکن چونکہ ہمارے لیے حرام ہے تو ان کو اسی کام میں لگا دیں تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو۔ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے پیسے بھی دیے جی، مسجد میں حصہ ملانا چاہا، یہ میں نے قبول بھی نہیں کرتے۔ عورت کو طواف کرتے ہوئے اگر حیض آ جائے، کوئی دم نہیں ہے، بس طواف چھوڑ دے، گھر چلی جائے، جب پاک ہو پھر طواف کرے۔ مسجد نبوی میں بعض لوگ جو ہیں امام کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ویسے انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، باقاعدہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، رسیاں باندھی ہوئی ہیں کہ بھی یہاں تک حد ہے امام کی، اس سے آگے نہ بڑھو، لیکن اگر پھر بھی کوئی بڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ ایک حدیث میں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو اس کا کیا معنی یہ ہے کہ تم اگر اپنے نفس پہ ہی غور کرو کہ اللہ نے پانی کے قطرے سے کیسی چیز بنائی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ تم نے اللہ کو پہچان لیا۔ تم اندازہ کرو گے نا کہ دیکھیں کہ ماں کے نطفے سے، باپ کے نطفے سے ایک انسان بنا، پھر اس کو اللہ نے بولنے کی، چلنے کی، پڑھنے کی توفیق دی، اب وہ عالم بن کے بیٹھا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ساری اسی کی شان ہے، تو اس کو پہچان لیا آدمی نے۔